بات کو چھپایا کیوں تم نے؟ تم پھر اسی اپنے آبا یہود کی روش پر آ گئے کہ حق بات کو چھپا رہے ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاری نے اپنے دلیل دیتے ہوئے حدیث ثقلین پیش کی کہ اہل بیت کی اطاعت ہے، ان کی بات ماننی ہے، وہ حجت ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثقلین کے پیچھے چلنے کی بات کی ہے اور ان میں اہل بیت ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت کی بات ماننے کا حکم دیا ہے، اور اس کے لیے ایک روایت پیش کی فضائل صحابہ میں سے، اور پھر اس کے اندر کہا کہ یہ روایت صحیح ہے، اور دکھانے کی کوشش کی کتاب کے نیچے، اور اس جگہ ایک خصوصی ڈنڈی ماری کہ ضعیف روایت کو صحیح بنا کر پیش کیا اور کہا کہ یہ لکھا ہوا ہے کہ صحیح ہے۔ محمد جزء اول چاپ دار ابن الجوزی، یہاں پہ ملاحظہ فرماؤ حدیث نمبر 990، بلے وہ اس کے یہ ملاحظہ فرمائیے حدیث صحیح، الحدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ حدیث بلکہ صحیح نہیں، متواتر ہے۔ انی قد ترکت فیکم، میں تمہارے درمیان چھوڑ کے گیا ہوں، ما ان اخذتم به لن تضلوا بعدی، اگر ان کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے۔ الثقلین، دو اہم چیزیں۔ حالانکہ اس کے اندر وضاحت سے لکھا ہوا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ ہاں، حدیث ثقلین کیونکہ مختلف الفاظ کے ساتھ مختلف کتب کے اندر درج ہے، تو وہ کیونکہ صحیح ہے، اور اس کے اندر نیچے یہی لکھا ہوا تھا کہ صحیح ہے حدیث ثقلین، لیکن وہ یہ روایت نہیں جو یہ اپنی دلیل کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ وہ روایات صحیح ہیں جو کہ ان کے مطلب پر فٹ نہیں آتی۔ تو یہ واضح طور پر آپ دیکھ لیں کہ یہ کیسے ڈنڈی مار رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے کہ ایک ضعیف روایت کو صحیح بنا کر پیش کر رہا ہے، اور اس کے اندر اگر سند کے اندر دیکھیں تو واضح طور پر مشہور ضعیف سند جو کہ سب لوگ جن کو علم ہے جانتے ہیں کہ یہ سند سرے سے ہے ہی جھوٹی۔ یہ سند جو کہ عطیہ عوفی کی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر پیش کی جاتی ہے، حالانکہ یہ سند سب لوگ جانتے ہیں کہ عطیہ عوفی جو ابو سعید بیان کرتا ہے، کچھ لوگ ابو سعید خدری سمجھنے لگتے ہیں اور روایات میں لکھ دیا گیا ہے، واضح مشہور سند ہے کہ یہ محمد بن صیب کلبی کی روایت ہوتی ہے، یہ اس کو ابو سعید کہتا تھا عطیہ، یہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نہیں کرتا تھا بلکہ کلبی سے روایت کرتا تھا، اور اس کی کنیت اس نے خود ابو سعید بنا رکھی تھی۔ تو یہ مشہور ضعیف سند ہے، اور اس کتاب کے اندر جو یہ پیش کر رہا ہے اس کے اندر واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ یہ سند ضعیف ہے، اور پھر بھی یہ اس کو صحیح بنا کر پیش کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ متواتر ہے۔ بھائی، حدیث ثقلین متواتر نہیں ہے۔ متواتر کسے کہتے ہیں؟ جس کی اسناد ہر دور میں اتنی رہی ہوں، ہر دور میں راوی اتنے رہے ہوں کہ جن کا جھوٹ پر جمع ہونا ناممکن ہو، تو اس روایت کے ہر دور میں راوی اتنے نہیں رہے۔ بے شک بہت ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، لیکن راویوں کو دیکھنا ہوتا ہے، اکثر جگہ پر ایک ہی سند آ جاتی ہے جو صحیح روایات ہے، اور جو ضعیف ہیں، موضوع ہے، من گھڑت ہے، ان کی تو بات کی ہی نہیں جا سکتی۔ جو صحیح روایات ہے اکثر میں ایک ہی سند، دو تین سندیں آ گئیں، اس طرح تو کوئی متواتر حدیث نہیں بنتی۔ اور تمہارے مطلب کی جو بات ہے کہ اہل بیت سے دین لینا ہے، شریعت لینی ہے، وہ صحیح روایت میں کہیں پر نہیں ہے کہ یہ جو کہتے ہیں وہ سب کو ٹھیک ہوتا ہے۔ ہاں، یہ بھی آ جائے، تمہاری بات مان لیں اگر کہ اہل بیت سے باتیں لینی ہے دین کی، تو وہ تو ہم بھی قائل ہیں۔ ہم اہل بیت سے دین نہیں لیتے، ہم صحابہ سے لیتے ہیں، اہل بیت سے لیتے ہیں، ہمارے پاس دین کا بہت سارا ذخیرہ اہل بیت سے ہے، لیکن حجت وہ اللہ کا رسول ہے۔ سنت ہی سب سے پہلے ہے۔ کسی حدیث کی کتاب کے اندر ثقلین میں ہو نہ ہو،
حدیث میں باقی جگہوں پر کافی جگہوں پر ہے نا اللہ کے رسول کی اطاعت، اور قرآن مجید میں واضح کافی جگہوں پر ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ تو قرآن مجید میں اللہ کے رسول کی اطاعت، اتباع واضح حکم ہے۔ اگر ایک بھی حدیث نہ ہوتی، کیونکہ قرآن مجید میں جب واضح حکم ہے رسول کی اطاعت، سنتی کی اطاعت واضح ہے، اور اس حدیث ثقلین سے ہٹ کر سنت کی اطاعت واضح طور پر احادیث میں موجود ہے، تو اگر تم اس حدیث ثقلین سے سنت کو نہ مانو، سنت ہے تو صحیح، سنت لازمی تو ہے، سنت نہیں ہے، اگر سنت پر عمل نہیں کرنا ہے تو پھر نبی کس بات کا؟ تو سنت تو مسٹ ہے، اس کے بعد ہیں صحابہ ہیں، اہل بیت ہیں، اور وہ سنت کے ماتحت ہیں۔ اگر ان کی بات سنت سے ہٹ کر ہوگی، چاہے وہ صحابی ہو چاہے وہ اہل بیت ہو، اس کی بات پھر حجت نہیں ہوگی۔ تو سنت سب سے پہلے ہے، قرآن اور نبی کا فرمان، یہ اول ہے۔ اس کے بعد ہیں اہل بیت ہیں، صحابہ ہیں، وہ اس پر چیک کی جائے گی بات۔ اگر قرآن و حدیث کے مطابق ہوگی تو چاہے وہ صحابی کی بات ہو چاہے وہ اہل بیت کی بات ہو، حجت ہوگی۔ اگر اس کی مخالف ہوگی تو وہ حجت کسی کی بات نہیں ہوگی، نہ اہل بیت کی نہ صحابہ کی۔ تو تمہارے حق میں کوئی بات نہیں ہے۔ یہ تو ایک الگ بحث ہے لمبی، لیکن یہاں بات میں یہ کر رہا تھا کہ جھوٹ بولنے کی تمہیں کیوں ضرورت پڑ گئی؟ چھپایا کیوں؟ یہودیوں کی طرح بات کو چھپایا کیوں تم نے؟ تم پھر اسی اپنے آبا یہود کی روش پر آ گئے کہ حق بات کو چھپا رہے ہو، ہاتھ رکھ کر جس طرح وہ چھپا لیتے تھے تم اسی طرح چھپا رہے ہو۔ بات واضح کرو کہ یہ روایت ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے۔ جھوٹ بولنے کا کیا فائدہ؟ کیا تم کہتے ہو کہ اس طرح تم اپنی بات چھپا لو گے اور لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا؟ تو یہ تمہاری بھول ہے۔